عبداللہ بن جدعان بن کعب، یہ بندہ بہت بڑا فیاض تھا، بہت فیاض، سخی، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو کھانا کھلاتا اور بہت زیادہ کھانا کھلاتا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اس بندے کو پہاڑوں کے درمیان سے کسی غار میں سے سونے ہیرے جواہرات کا خزانہ مل گیا تھا، مگر دل کا سخی تھا، تو اس کا انداز یہ تھا کہ وہ جتنا خزانہ اسے ملا وہ لوگوں کو کھانا کھلا کھلا کے اس نے وہ سارا خزانہ ختم کر دیا۔ یہاں تک آیا کہ ایک مرتبہ اس نے 2000 اونٹ تجارت والے ملک شام روانہ کیے، 2000 اونٹ، اور ان 2000 اونٹوں پر گندم منگوائی، شہد منگوائی اور گھی منگوایا۔ 2000 اونٹ پر منگوا کے تو کھانا تیار کروانا شروع کیا۔ ہر رات کھانا تیار ہوتا اور خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا کہ جتنے لوگ چاہتے ہیں آ جائیں اور آ کے کھانا کھائیں۔ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور دیگ حضرت ابوبکر صدیق کا چچا، اتنی بڑی دیگ تھی کہ دیگ کے اندر سیڑھی لگا کے اس کے اندر اترتے، اتنا بڑا لنگر پکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ دیگ اتنی بڑی تھی کہ اس کا سایہ ہوتا اور اس کے سائے میں 4 بندے بیٹھ بھی جاتے، پیارے آقا بھی تشریف فرما ہوتے۔ اس کی دیگ کا حال اور اس کی فیاضی یہ کہ سارا کچھ اس نے لٹا دیا، لوگوں کو کھلا دیا۔ اب آئیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ہوگا؟ اس کو اتنا بڑا خزانہ ملا اور سارا لوگوں کو کھلا دیا، کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ اسے کوئی فائدہ اس کے ساری سخاوت کا، ساری فیاضی کا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا، مسکینوں غریبوں میں کھانا بانٹنے کا اور سارا خزانہ لٹا دینے کا، اسے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب یہ جملہ آپ یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرمانا۔ بڑیاں دیگاں پکائیاں اور دل میں جب بندہ مسلسل دیگے پکائے کھلائے، لوگوں میں آج کے حساب سے پیسے بانٹے، کپڑے بانٹے، پیسہ بانٹے، لوگوں کی زندگی کو آسان کرے، اور جیسے جیسے وہ لوگوں میں سہولتیں اور آسانیاں بانٹتا چلا جائے، ویسے ویسے پیارے آقا یہ فرما رہے ہیں اس کے دل میں عاجزی آتی جائے۔ یعنی جتنی فیاضی دکھائے، جتنی سخاوت دکھائے، جتنا لوگوں میں رزق بانٹے، پیسے لوگوں میں دے، جتنا لوگوں کی زندگی کو آسان کرے، اس سے اس کے دل میں تکبر نہ آئے، میں لوگوں کو دیتا ہوں، لوگ میری وجہ سے آسانیوں میں ہیں، آسائش میں ہیں، سہولت میں ہیں، لوگوں کو کھلاتا ہوں، دل میں یہ نہ آئے، دل میں جب بھی لوگوں میں کچھ بانٹے تو دل یہ کہے یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب اس کے دل میں زندگی میں یہ خیال نہیں آیا کہ یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما، اس لیے اس کی فیاضی، اس کی سخاوت نے اسے کوئی نفع۔ اب آپ یہ غور کریں کہ جب ہم سخاوت کرتے ہیں، جب ہم فیاضی کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ معاملات رسول کی پیروی میں جب بھی سخاوت کریں تو ہمارا دل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجز ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی عرض کریں، جتنا چاہے خرچ کریں، مگر لالچ یہ ہو یا رب العالمین اگر یہ میری حاضری قبول ہو جائے تو مالک اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر آپ امیر ہیں، اگر آپ پیسے والے ہیں تو آپ لوگوں میں رزق بانٹیں، لوگوں کی زندگی کو آسان کریں، لیکن دل میں یہ لالچ رکھیں یا رب العالمین دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس اگر یہ میری فیاضی سخاوت اگر یہ قبول ہو جائے تو اس کے بدلے اللہ میرے تو گناہوں کو معاف فرما۔